جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، کیونکہ مقافات عمل اٹل ہے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، ضروری تو نہیں کہ وہ برا آدمی ہو۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہوں، تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں۔ دور نہیں وہ لمحہ جس دن ہمارے لیے بھی کفن خریدا جائے گا۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بنا سکتے۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ غیبت کر کے ہم دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان کی عجیب فطرت ہے، پریشانیاں بھولتا نہیں ہے اور آسانیاں اسے یاد نہیں رہتی۔ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دو، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ناکامی کا ڈر ہی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی بسر کرنا جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بسر کرے۔ جب دوسروں کا درد محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ مسبب الاسباب تمہیں سبب بنانا چاہتا ہے۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا مستحق ہے۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ قدرت کا قانون ہے کہ دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو جی بھر کے دیکھا کریں، یہ اچانک چلے جاتے ہیں۔ آپ زندگی کی وہ کمی ہو جو زندگی بھر رہے گی۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد سبھی مہربانیاں بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ جب کسی انسان کو کہہ کر احساس دلایا جائے تو ایسے احساس سے خاموشی 1000 درجہ بہتر ہے۔ بولنے والے جانتے نہیں، جاننے والے بولتے نہیں۔
دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ حجاب پہننے کے لیے ایک یہی دلیل کافی ہے، یہ حکم ربی ہے۔